تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے گہرے دوست، اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ تو اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم میں نے تمہیں اپنا خلیل بنایا، اس کی وجہ حضرت ابراہیم کی عبادتیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم بہت عبادت و ریاضت کرتے ہیں، نہیں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن آ گئے حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں اے ابراہیم اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اپنا گہرا دوست بنایا، اور جانتے ہیں اب اللہ نے آپ کو اپنا خلیل کیوں بنایا؟ حضرت جبریل فرماتے عرض کرتے ہیں اے ابراہیم اللہ نے آپ کو اپنا خلیل اس لیے بنایا کہ چونکہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں، آپ کی عطا پر اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو کوئی بندہ پوری زندگی صرف عبادت کرتا رہے، بندوں کو حیران پریشان کرتا رہے، کسی کو کچھ دے نہیں، کسی پر کوئی خرچ نہ کرے، ہے نا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، لوگوں پر خرچ نہ کرے، وہ کنجوسی کرتا رہے، تو پوری زندگی عبادت کرے اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ اللہ کا محبوب بننا ہے تو فرائض کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی خیال کرنا ہوگا، لوگوں پر بھی خرچ کرنا ہوگا۔ اور پھر حضرت ابراہیم کی عادت تھی، آپ کی کنیت ابو الضیفان، یعنی معنی یہ کہ مہمان نوازی کرنے والے، سب سے زیادہ مہمان نوازی کرنے والے۔ تو حضرت ابراہیم کی عادت یہ تھی کہ کبھی آپ نے کھانا بغیر مہمان کے کھایا ہی نہیں، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے، یعنی جاتے راستے پر کھڑے ہو کے انتظار کرتے، اس راستے سے کوئی مسافر گزرے تو میں اسے اپنے گھر لے جاؤں اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔ اگر مہمان نہ ملتا تو پھر آپ کا یہ معلوم کہ بھئی دوپہر میں مہمان نہیں ملا تو کھانا نہیں، رات میں نہیں ملا کھانا نہیں، خود نہیں کھاتے، جب تک مہمان ملے گا نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مہمان ملا تو پھر آتے کھاتے۔ ایک دن کئی دن گزر گئے، مہمان نہیں ملا، تو اللہ نے ابراہیم بھوکے ہیں، کھانا نہیں کھاتے کہ مہمان بغیر تو کھانا نہیں کھانا، کھانا تو مہمان کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ تو کئی دن گزر گئے، اللہ کو اپنے خلیل پر پیار آ گیا، اللہ نے اپنے فرشتوں کو نازل فرما دیا، اے فرشتوں جاؤ میرے ابراہیم کے مہمان بن جاؤ، تاکہ وہ کھانا کھا سکے، وہ کھانا کھا سکے۔ تو اب حضرت جبرائیل کچھ فرشتوں کی جماعتوں کو لے کر آ گئے، لیکن کیسے؟ انسانی شکل و صورت میں آئے، مسافر کی شکل و صورت میں آئے۔ اب آئے ہیں تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بھی مہمان آ گئے، خوش ہو گئے کہ ہاں بہت دنوں بعد مہمان ملے ہیں، لے گئے گھر، کھانا تیار کیا، اور یہ بھی سارے مہمان چپ چاپ بیٹھے ہیں، آپ تیاری کریں۔ کھانا تیار ہوا، ساری تیاریاں، دسترخوان لگ گیا، کھانا لگ گیا، سارے مہمان بیٹھ گئے، حضرت ابراہیم نے بٹھا دیا۔ آپ فرشتے کہتے ہیں اے ابراہیم آپ بھی بیٹھ جائیں، چلے کھائیں۔ حضرت ابراہیم نے کھانا شروع کیا ہے، حضرت ابراہیم کھا رہے ہیں، لیکن کھاتے کھاتے دیکھ رہے ہیں ایک بھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا، ایک بھی ہاتھ نہیں لگا رہا۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرے دل میں خوف پیدا ہوا، یہ دشمن تو نہیں ہے، کہیں دشمن تو نہیں؟ ایک تو یہ کہ آئے ہیں، اچانک آئے تھے، میں گھر تو لے آیا، لیکن مہمان تو مسافر تو وہ ہوتا ہے کہ بھئی کھانا اسے تیار کر کے دیا جائے تو کھائے گا، یہ بندے رکے ہوئے ہیں، کیونکہ دشمن نہیں، اس لیے کہ اس دور میں رواج یہ تھا کہ دشمن کے گھر کھانا نہیں کھایا جاتا، اور یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو کہیں دشمن تو نہیں، گھبرائے۔ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے ابراہیم گھبرائیے مت، آپ کھانا کھائیے، ہم آپ کو کوئی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم آپ کے دشمن نہیں، آپ کھانا کھائیے۔ کہا آپ لوگ بھی تو کھائیے، کہا ہم کھانا ہی نہیں کھاتے، ہم کھانا نہیں کھاتے، ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں، آپ کھائیے۔ تو حضرت ابراہیم نے تو کھایا، لیکن پوچھتے ہیں کہ لیکن تم کھاتے کیوں نہیں؟ تو پھر جبریل امین راز کھولتے ہیں اے ابراہیم ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہمیں تو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے، کھانے پینے کی ضرورت نہیں، ہم آئے تھے دو کام کے لیے، ایک تو یہ کہ آپ کو کھانا کھلا دیں، آپ کے مہمان بن جائیں، آپ کو کھانا کھلا دیں اور آپ کو خوشخبری دے دیں اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ اور یہ خلیل اس لیے بنایا کہ چونکہ آپ لوگوں کو کھلاتے ہیں اور لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ نے اس لیے آپ کو خلیل بنایا۔ کہا دوسرا کام، کہتے دوسرا کام یہ ہے قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں، دوسرا کام یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں، تو جانا تو وہاں ہے کہ وہاں عذاب نازل کرنا ہے، لیکن جاتے جاتے آپ کو کھانا کھلا کر گئے۔
یہ حضرت ابراہیم تو کہنے، اب اس سے ہمیں پتہ کیا چلا؟ اگر بندہ اللہ کا ہو تو پھر اللہ اس کے لیے ایسے ذریعے، ایسے راستے پیدا فرماتا ہے کہ اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اللہ اس کے تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم مہمانوں کے لیے پریشان تھے، اللہ نے اپنے مہمان بھیج دیے ہیں۔